بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں کتاب الشفا کے سبق نمبر 22 کے حصہ دوم کو پڑھیں گے اور سبق نمبر 22 کو مکمل کریں گے۔ وَلَهُمَا، طرفین یہ فرماتے ہیں کہ شفیع اور مشتری کے بینہ میں کوئی تعارض نہیں، انہ لا تنافی بینہما، کہ شفیع اور مشتری کے بینہ میں کوئی تعارض نہیں۔ یہاں پہ تطبیق ممکن ہے، شفیع اور مشتری کے بینہ میں کوئی تعارض نہیں، وہ یہ کہ اس مسئلہ میں دو بے مان لی جائیں کہ یہاں دو بے ہوئی ہیں، گویا کہ شفیع کے سامنے دو بے موجود ہیں۔ اب شفیع ان دونوں میں سے جس بے کے مطابق اس مکان کو خریدنا چاہے خرید سکتا ہے۔ کہ ہوا اس طرح کہ بائع اور مشتری کے درمیان پہلے معاملہ چل رہا تھا کہ یہ مکان ہم 10 لاکھ میں اس کا سودا کر لیتے، بائع اور مشتری ان کے درمیان شروع میں یہ بات ہو رہی تھی، تو دو بندے اس وقت وہاں گئے، اس ہوٹل میں بیٹھے جہاں بائع اور مشتری سودا کر رہے تھے، اسی محلے کے دو افراد وہاں بیٹھے تھے، تو انہوں نے 10 لاکھ کی بات سنی کہ بھائی ان کے درمیان مکان کا جو معاملہ ہے وہ 10 لاکھ پہ طے ہو رہا ہے۔ پھر کچھ دیر وہاں گزر گئی اور مشتری کا کوئی تعلق نکل آیا، تعلق واسطے سے مشتری نے بائع سے اس میں 2 لاکھ روپے کم کروا لیے، تو تھوڑی دیر میں محلے کے دو بندے اور آ گئے اس ہوٹل میں، تو انہوں نے وہاں پہ جب سنا تو اس وقت بائع اور مشتری کے درمیان 8 لاکھ کی بات ہو رہی۔ تب یہ جو 8 لاکھ والے ہیں یہ شفیع کے قریبی تھے، اور جو پہلے دو افراد بیٹھے ہوٹل میں چائے پی رہے تھے ان کا تعلق مشتری کے ساتھ تھا۔ تو اب جو شفیع کے حق میں گواہی دے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مشتری سعید نے یہ مکان 8 لاکھ میں، تو طرفین یہ فرماتے ہیں کہ یہاں دو بے موجود مان لی جائیں گی، تو اب شفیع کو اختیار ہوگا وَلِلشَّفِيعِ أَن يَأْخُذَ بِأَيِّهِمَا شَاءَ، کہ شفیع ان میں سے جس کے ذریعے چاہے وہ لے لے۔ تو بظاہر یہ دلیل مضبوط نہیں لگتی، پیچیدہ ہے۔ وَهَذَا بِخِلَافِ الْبَائِعِ مَعَ الْمُشْتَرِي، یہ معاملہ اس صورت کے خلاف ہے جہاں بائع اور مشتری ان کے اندر اختلاف پایا جا رہا ہے، اس لیے کہ بائع اور مشتری کے درمیان دو بے ہو نہیں سکتی جب تک کہ پہلی کو فسخ نہ کر لیا جائے، اور یہاں شفیع کے حق میں فسخ ظاہر نہیں ہو رہا۔ وَهَذَا بِخِلَافِ الْبَائِعِ مَعَ الْمُشْتَرِي، تو چونکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے شفیع اور مشتری کے مسئلہ کو بائع اور مشتری والے مسئلہ پر قیاس کر کے یہ کہا تھا کہ یہاں مشتری کا بینہ وہ معتبر ہوگا، صاحب ہدایہ وَهَذَا بِخِلَافِ الْبَائِعِ کی عبارت سے ان کے قیاس کو غلط ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اس مسئلہ کو بائع اور مشتری والی صورت پر قیاس کرنا درست نہیں، کیونکہ شفیع اور مشتری والی صورت میں تو دو بے کا اجرا ممکن ہے۔ کیوں؟ یہاں شفیع کے حق میں فسخ بے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جبکہ بائع اور مشتری کی صورت میں عقد اول کو فسخ کیے بغیر عقد ثانی کا اجرا ہو نہیں سکتا، لِأَنَّهُ لَا يَتَوَالَى بَيْنَهُمَا عَقْدَانِ، اس لیے کہ بائع اور مشتری کے درمیان پے در پے دو عقد نہیں ہو سکتے، دو بے ہو نہیں سکتی ایک ہی چیز کی، الا بانفساخ الاول، مگر یہ کہ پہلی بے کو فسخ کیا جائے تو پھر دوسری بے کا امکان ہے۔ ہا ہنا الفسخ لا یظہر فی حق الشفیع، اس مسئلہ میں شفیع کے حق میں فسخ ظاہر نہیں ہو رہا۔ وَهُوَ التَّخْرِيجُ لِبَيِّنَةِ الْوَكِيلِ، یہی تخریج یعنی وجہ ترجیح ہے، کس کے لیے؟ وکیل کے بینہ کے لیے، لِأَنَّهُ كَالْبَائِعِ، کہ جو وکیل ہے وہ بائع کے درجے میں ہو گیا، اور موکل کالمشتری منہ، موکل اس وکیل سے خریدنے والے کی طرح ہے۔ اب جب وکیل اور موکل نے ثمن اور رقم کے بارے میں اختلاف کیا تو یہ فرض کریں گے کہ ایک بائع اور ایک مشتری ہے، ان کا آپس میں اختلاف ہو رہا ہے، بظاہر وہ وکیل اور موکل کے لبادہ میں ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ایک بائع اور مشتری کی طرح ہیں۔ اب ان میں سے ہر ایک اپنے دعوے پر گواہ پیش کرتا ہے۔ وکیل کہتا ہے جی میں یہ مکان 10 لاکھ میں خرید کر لایا ہوں،
موکل کہتا ہے کہ نہیں، آپ نے یہ مکان 8 لاکھ میں خریدا ہے، تو اب یہاں یہ کہنا ممکن نہیں ہوگا کہ دونوں ثمن کے لیے علیحدہ علیحدہ یہاں پہ 2 عقد ہوئے ہیں، کہ ایک عقد 8 لاکھ میں ہوا ہے اور ایک عقد 10 لاکھ میں ہوا ہے، کیونکہ یہ بات تو مسلم ہے کہ ایک ہی بائع اور مشتری کے درمیان پہلے عقد کو فسخ کیے بغیر دوسرا عقد ہونا ممکن نہیں، اس لیے ان میں سے ایک عقد کا فسخ ہونا ظاہر ہوگا کہ اگر بالفرض مانے بھی جائیں تو ایک عقد بہرحال فسخ ہے۔ پس ان میں سے وکیل کے گواہوں کو قبول کرنے میں وجہ ترجیح یہ ہوگی کہ اس کے گواہ عقد کی ثمن کی مقدار کو دوسروں کے ثمن کے مقابلے میں زیادہ ثابت کر رہے ہیں۔ موکل کے گواہ جس ثمن کو ثابت کر رہے ہیں، وکیل کے گواہ اس سے زیادہ ثمن کو ثابت کر رہے ہیں۔ امام یوسف رحمہ اللہ نے وکیل کے مسئلہ پر جو قیاس کیا کہ انہوں نے دوسری مثال وکیل کی دی تھی کہ وکیل اور موکل میں جب اختلاف ہو جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں بہر صورت ایک فسخ کرنے اور ترجیح دینے کی ضرورت ہوگی، جبکہ شفیع کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ شفع کے معاملے میں شفیع جب گواہ پیش کر رہا ہے مشتری کے خلاف کہ سعید نے یہ مکان 8 لاکھ میں خریدا ہے، تو اب یہاں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک کو فسخ کریں، کیونکہ فسخ تو بائع اور مشتری کے درمیان واقع ہوا ہے، اور اس شفیع کے حق میں فسخ کے ظاہر ہونے کی ضرورت بھی نہیں، بلکہ پہلی مرتبہ جو کم ریٹ پر بیع ہوئی تھی، مثلا پہلے گواہوں کی موجودگی میں 8 لاکھ کی بات چل رہی تھی، وہ اس شفیع کے حق میں اب بھی باقی ہے، اس لیے یہ شفیع تو انہی 8 لاکھ کو ترجیح دے گا، لہٰذا یہ اسی کے عوض یہ مکان حاصل کر لے گا، لہٰذا شفیع کو وکیل پر قیاس کرنا کسی طرح بھی صحیح نہیں۔ یہ امام یوسف رحمہ اللہ کے اس قیاس کا جواب ہوا۔ کیف وانہا ممنوعۃ علی ما روی عن محمد رحمہ اللہ، کیف یصح القیاس، یہ قیاس کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ وانہا ممنوعۃ، حالانکہ امام محمد رحمہ اللہ سے جو روایت مروی ہے اس میں اس حکم کی ممانعت ہے کہ ابن سماع نے امام محمد رحمہ اللہ سے روایت کی ہے کہ موکل کے گواہ قبول ہوں گے، البتہ ظاہر الروایہ کی بنا پر یقیناً وکیل اور موکل کے درمیان ایسا ہی تعلق نظر آتا ہے جیسا کہ بائع اور مشتری کے درمیان ہے، اس لیے ان دونوں میں ایک کو دوسرے سے افضل اور بہتر قرار دینے کی ہم نے جو وجہ بیان کی کہ یہاں دونوں فریق کی گواہیوں پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ دونوں میں سے ایک کو فسخ کیے بغیر معاملہ باقی نہیں رہ سکتا، بخلاف شفیع کے کہ اس کے حق میں بیع اول کو فسخ کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ پہلا معاملہ جو 10 لاکھ میں ہو رہا تھا تو اس وقت بھی 2 لوگ موجود تھے، دوسرا معاملہ جو 8 لاکھ میں طے ہوا اس وقت بھی گواہ موجود تھے۔ محمد رحمہ اللہ سے جو روایت ابن سماع نے کی ہے تو اس میں بڑا واضح ہے کہ موکل کے گواہ قبول ہوں گے، تو لہٰذا جب موکل کے گواہوں کی قبولی کی روایت بھی موجود ہے تو پھر تو یہ قیاس ٹھیک نہیں ہے۔ وَأَمَّا الْمُشْتَرِي مِنَ الْعَدُوِّ، اب وہ مسئلہ جس میں ایک شخص نے دشمن ملک میں جا کر وہ گائے خریدی، تو اس میں مشتری کے قول کو قبول کرنے میں تأمل ہے، تو یہ ان البینۃ بینۃ المالک القدیم فلنا ان نمنع، تو یہ جواب انکاری ہے۔ امام یوسف رحمہ اللہ نے جو اپنے قول کی تائید میں قیاس پیش کیا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ جو مشتری جدید ہے اس کے بینہ 2 لاکھ والے معتبر ہوں گے، سابقہ مالک کے بینہ معتبر نہیں ہوں گے، تو یہاں پہلا جواب انکاری ہے کہ شفیع اور مشتری کے اختلاف کو مشتری من العدو والی صورت پر قیاس کرنا درست ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ وہ متفق علیہ مسئلہ ہے ہی نہیں، کہ جس مسئلے کو آپ پیش کر رہے ہیں اپنی تائید میں، تو تائید کے لیے تو وہ مسئلہ پیش کیا جاتا ہے جس پہ سب کا اتفاق ہو، تو یہ مسئلہ مشتری من العدو والا متفق علیہ نہیں ہے۔ اب متفق علیہ نہ ہونے کی دلیل پیش کی ہے کہ سیر کبیر میں صاف لفظوں میں یہ صراحت موجود ہے کہ مالک قدیم اور مشتری من العدو کے درمیان اگر اختلاف ہوتا ہے تو مالک قدیم کا بینہ معتبر ہوگا، لہٰذا اس قول کی وجہ سے ہم آپ کا یہ قیاس تسلیم نہیں کرتے۔ فلنا، ہمیں یہ حق حاصل ہے ان نمنع،
کہ ہم اس کو منع کر دیں، اس کو روک دیں، اس بات کو تسلیم نہ کریں۔ وبعد التسلیم، یہ جواب تسلیمی ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر ہم آپ کے قیاس کو درست مان بھی لیں تو یہاں پہلے دو مسئلوں والی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا کہ عقد اول کو فسخ مانے بغیر عقد ثانی کے اجراء کی تعویل نہیں ہو سکے گی۔ لا یصح الثانی ہنالک الا بفسخ الاول، دوسرا تو تبھی درست ہوگا جب پہلا فسخ ہو۔ تو یہاں وجہ ترجیح کی بنیاد پر مشتری من العدو کا بینہ ماننا پڑے گا۔ یہاں تو ٹھیک ہے کہ جو مشتری من العدو ہے اس کا بینہ ہم تسلیم کریں گے، لیکن شفیع والے مسئلہ میں جب کسی فسخ کے بغیر دو عقد کا اجراء ممکن ہے تو یہاں ہم بذریعہ تعویل شفیع کے بینہ کو ہی معتبر مانیں گے۔ اما ہا ہونا فبخلافہ، یہاں اس کے خلاف ہے، یعنی یہ صورت شفیع اور مشتری کے اختلاف کی یہ الگ صورت ہے۔ مشتری من العدو اور سابقہ مالک کے درمیان جو اختلاف ہے وہ ایک الگ صورت ہے۔ وَلِأَنَّ بَيِّنَةَ الشَّفِيعِ مُلْزِمَةٌ، یہاں سے طرفین کی عقلی دلیل کو ذکر کر رہے ہیں، اس لیے کہ شفیع کا بینہ لازم کرنے والا ہے اور مشتری کا بینہ غیر ملزمۃ لازم کرنے والا نہیں ہے۔ کہ شفیع کے گواہ 8 لاکھ ثابت کر رہے ہیں جبکہ مشتری کے گواہ 10 لاکھ کی بات کر رہے ہیں۔ اب جب دونوں بینہ جمع ہو جائیں گے تو جس میں الزام ہوگا اس کو ترجیح بھی ہوگی کہ یہاں لازم کس پر ہے۔ تو اب مشتری اگر ثابت کرتا ہے کہ میں نے یہ مکان 10 لاکھ میں خریدا ہے تو شفیع پر تو اس کا لینا لازم نہیں ہے۔ شفیع وہاں سے اٹھے اور گھر چلا جائے، شفیع پر لازم نہیں، وہ گھر چھوڑ دے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو مشتری کا بینہ ہے وہ لازم کرنے کے لیے نہیں ہے، جو شفیع کا بینہ ہے وہ لازم کرنے کے لیے ہے۔ یعنی تو اب شفیع کا بینہ چونکہ لازم کرنے کے لیے ہے اور گواہ لازم کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے شفیع کے گواہ کو قبول کیا جائے گا، جبکہ مشتری کا بینہ الزام سے خالی ہے۔ خالی کس لیے ہے کہ شفیع کو لینے نہ لینے کا اختیار ہے، شفیع 10 لاکھ میں لے یا 10 لاکھ میں نہ لے، لہٰذا الزام والے بینہ کو ترجیح ہوگی، اور الزام وہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ وہ شفیع کے بینہ میں ہے۔ تو والبینات للالزام، کہ گواہیوں کا مقصد تو کچھ لازم کرنا ہی ہوتا ہے، لہٰذا شفیع کی گواہی اپنے اصل معنی پر ہونے کی وجہ سے قابل ترجیح ہوئی۔ وضاحت اس طرح ہے کہ جب شفیع نے گواہی پیش کر دی تو مشتری پر لازم ہو گیا کہ وہ 8 لاکھ میں مکان شفیع کے حوالے کرے کہ جو اس کی ابتدائی قیمت طے پائی تھی، خواہ مشتری اس پر راضی ہو یا نہ ہو۔ جب گواہ پیش کر دے گا تو چونکہ شفیع کے بینہ لازم کرنے کے لیے ہیں، مشتری راضی ہے یا نہیں ہے، یہ مکان 8 لاکھ میں شفیع کے حوالے کیا جائے گا۔ الزام کے معنی بھی یہی ہے کہ اس کے اوپر یہ حکم لاگو کر دیا جائے، اور اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ تسلیم کریں کہ مشتری کی گواہی قاضی صاحب قبول کر لیتے ہیں 10 لاکھ والی، تو شفیع کہہ دے گا کہ قاضی صاحب میں تو 10 لاکھ میں نہیں لینا چاہتا، تو اب شفیع پر تو کچھ لازم نہیں آتا۔ کیوں کہ شفیع اختیار والا ہے، اس کو اختیار ہے، اور مشتری کی گواہی میں الزام کا کوئی معنی نہیں پایا جاتا، لہٰذا شفیع کی گواہی قابل ترجیح ہوئی اور وہی مقبول بھی ہوئی۔ آئیے ایک نظر آخر میں سبق کے اہم نکات پر ڈال لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ایک اہم چیز آئی تھی آخر میں، البینات للالزام، کہ بینہ ان کا مقصود کچھ لازم کرنا ہوتا ہے، کہ مدعی دعویٰ کرنے والا بینہ پیش کر کے اپنے فریق مخالف پر کچھ لازم کرتا ہے۔ تو جب بینہ پیش ہوئی ہیں تو شفیع کی بینہ یہ لازم کرنے والی ہے، مشتری کی بینہ لازم کرنے والی نہیں ہے۔ دوسری بات کہ 2 موقع کے گواہوں کی گواہی میں تطبیق ممکن ہے، اس کے اندر منافات نہیں۔ جیسے مکان بکنے کے 2 گواہ شروع میں موجود تھے، پھر اسی ہوٹل میں کچھ دیر گزرنے کے بعد 2 اور لوگ آئے تو ان کے سامنے بات 8 لاکھ کی ہوئی، تو یہ 2 موقعوں کے الگ الگ گواہ ہیں، تو ان کے اندر تطبیق ممکن ہے،
ان کے اندر منافات نہیں پائی جاتی، گویا کہ یہ دو الگ الگ مجلسوں کے گواہ ہیں، ان دونوں کی گواہی شرعاً معتبر ہے۔ تیسری بات کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے جو 3 مثالیں پیش فرمائی تھیں اپنی رائے کی تائید میں، کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی رائے یہ تھی جس کی بینہ سے قیمت کے اندر زیادتی ثابت ہوتی ہے وہ معتبر ہوگی، کبینۃ البائع والوکیل والمشتری من العدو۔ تو اس کے بارے میں شرح یہ فرماتے ہیں کہ ان 3 مثالوں میں تطبیق ممکن نہیں ہے، جبکہ جو شفیع اور مشتری کا مسئلہ ہے اس میں تطبیق ممکن ہے۔ اور چوتھی بات، آخری بات یہ ہے کہ اس میں فتویٰ طرفین کے قول پر ہے۔ شرح مجلہ اور القول الراجح دونوں کتابوں سے یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔